أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. اور الی سمود سمود کی طرف اخاہم ان کا بھائی صالح قال اس نے کہا یا قومی اے میری قوم عبداللہ اللہ کی عبادت کرو میں نہیں لکم تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا. ہم نے سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہوا انشأکم وہ پیدا کیا تمہیں من الارض واستعمرکم فیہا واستغفروہ زمین میں پیدا کیا اور اس نے تم کو اس میں آباد کیا تم اپنے گناہوں سے معاف کرو. ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف متوجہ رہو. ان ربی قریب مجیب بے شک میرا رب قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے. اور اس میں بیان ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا تعارف. حضرت صالح علیہ السلام اس قوم سمود میں پیدا ہوئے. مورخین نے حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2400 قبل مسیح لکھا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2500 سال پہلے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے تقریباً 3000 سال قبل، اور طوفان نوح سے تقریباً 832 سال بعد. سلسلہ نسب حضرت صالح علیہ السلام کا چھٹی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے اور 280 سال آپ کی عمر ہوئی، اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. سمود کہاں آباد تھے اور کس خطہ میں پھیلے ہوئے اس کے متعلق طے شدہ امر ہے. ان کی آبادیاں شمالی اور مغربی حجر میں تھیں. گویا اس وقت حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے یہ سب اس کا سکونت تھا. سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں. یہ قوم سمود بھی عاد کی طرح نہایت قویل حبسہ طاقتور اور طویل عمر لوگ تھے. فن تعمیر اور فن سنگ تراشی میں ان لوگوں کا خاص ملکہ حاصل تھا. فن سنگ تراشی میں اس قوم نے بڑی ترقی اور عظمت حاصل کی تھی. قرآن مجید نے سمود کے حال میں اس کی سنگ تراشی اور فن تعمیر کا جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے. حجاز اور شام کے مابین جہاں یہ قوم کسی زمانہ میں آباد تھی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر نہایت شاندار پرتکلف اور پائیدار عمارتیں بناتی تھی. اس کے آثار اب تک پائے جاتے ہیں. غرض یہ قوم نہایت آسودہ حال تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی اور ان کی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزرتی تھی. یہ قوم بھی خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبود باطل پرست اور شرک میں مبتلا تھی. اس لیے اس کی اصلاح کے لیے اس قوم میں حضرت صالح علیہ السلام کے پیغمبر رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ اس کی راہ راست پر لائیں اور خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام محفوظ ہوتے رہتے ہیں. ان پر واضح کریں کائنات کی ہر شے خداوند قدوس کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے اور عبادت کے لائق ذات احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ السلام کی تبلیغ و تفہیم. اس قوم کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو اس کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور ہر پیغمبر کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی حقیقی توحید کی دعوت دی اور کہا کہ صرف خدا واحد یکتا ہے اور عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں.
اور حضرت صالح علیہ السلام کا جملہ ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کفار مشرکین ایک بہت بڑی غلطی اور باطل عقیدہ کو رد کرتا ہے، اور مشرکین اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو اپنی دنیاوی بادشاہوں کی حالت پر قیاس کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ایک معمولی شخص رسائی بادشاہ کے دربار میں نہیں ہوتی، اور اگر اس کو بادشاہ کے حضور میں کوئی درخواست پیش کرنا ہو تو شاہ مقربین بھی اس کا وسیلہ کرتا تھا، اس ذریعے بادشاہ کے حضور تک اپنی درخواست پہنچانا پڑتا تھا۔ پھر اگر اس کو اپنی درخواست کا کوئی جواب بھی بادشاہ کے دربار میں نہ ملتا، نصیب نہ ہوتا، تو وہ بھی کسی مقرب بارگاہ میں اس کی